حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ عاصم منیر 17ویں آرمی چیف ہیں۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروقار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک پر کمان سنبھالیں گے۔ ملاکا چھڑی سری لنکا، بھارت، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے۔ کمان تبدیلی کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، فوجی سربراہان شریک ہوں گے۔ فوجی افسران، اہل خانہ، وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی۔ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ عاصم منیر 17ویں آرمی چیف ہیں۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک دی جائے گی۔ ملاکا چھڑی سری لنکا، بھارت، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے۔ کمان تبدیلی کی پروقار تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، فوجی سربراہان شریک ہوں گے۔ فوجی افسران، اہل خانہ اور وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی۔ پروقار تقریب جی ایچ کیو میں منعقد کی جائے گی، جس کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر 17ویں آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروقار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک سنبھالیں گے۔ ملاکا چھڑی سری لنکا، بھارت، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے۔ کمان تبدیلی کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، فوجی سربراہان شریک ہوں گے۔ فوجی افسران، ان کے اہل خانہ، وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی آج ہوگی۔ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ حافظ قرآن اور اعزازی شمشیر یافتہ عاصم منیر 17ویں آرمی چیف ہیں۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں انتہائی پروقار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک سنبھالیں گے۔ ملاکا چھڑی سری لنکا، بھارت، برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی روایات کا حصہ ہے۔ فوجی سربراہان بھی اس منعقدہ تقریب میں شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ فوجی افسران، اہل خانہ، وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی اس پروقار تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ فوجی سربراہان